بزرگ بابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ اکرام اور اہل البیت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان قبروں پہ ہوتا ہے، اور ان قبروں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ امام بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی اسلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ٹھیک ہے، اس کو سپورٹو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، اس کو سپورٹو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں، میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے۔ لو جی، سن 2012 میں مرزا جی اس روایت کو یعنی عبداللہ بن وہاب کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف مانتے تھے، لیکن 2019 تک آتے آتے ڈکٹیشن چینج ہوا کہ میاں منع اب سب تجھے جو ہے نا بڑا توحید پر سمجھنے لگ گئے، لہذا اب یہ والا پھندا بھی پھینک دے، لوگوں کو اس بدعتی عقیدے کی طرف بھی لیا۔ تو نے صحابہ مخالف بنایا، تو نے استعمال العرش کے خلاف کھڑا کیا، تو نے نماز کے معاملے میں گڑبڑ گھوٹالا کیا، تو نے اور دیگر چیزوں میں بھی گڑبڑ گھوٹالا کر لیا، چل تو اب اس کے اندر بھی گڑبڑ گھوٹالا کر دے، اب توحید میں بھی نقص لگانا شروع کر۔ یہی وجہ ہے سن 2019 میں وہی روایت صحیح مان لی گئی۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھا مرزا جی سب معاف تمہیں، ساری باتیں معاف، عبداللہ بن وہاب کی سما کی تصریح موجود ہے؟ نہیں، تو میری روایت کو آپ صحیح کیسے مان رہے؟ گھر میں علم لگانا جائز ہے، اور اگر علم میں صرف سلام یا حسین لکھا ہوا ہو اور عقیدہ بھی وہ والا نہیں ہو تو جائز ہے؟ کائنڈلی آنسر می۔ لگا لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ماصلت وہ والی نہیں ہونی چاہیے، پنجے شنجے نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے یہ بھی لگا لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ جو علم یہ لگائے جاتے ہیں پنجوں والے جو ایک خاص سمبل بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ ہوئے ہیں، وہ تو سب بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام یا حسین نہ صرف لکھیں، میری مانے تو آپ اس پہ سلام یا رسول بھی لکھیں، سلام یا علی بھی لکھیں، حسن بھی لکھیں، فاطمہ بھی لکھیں، ساروں کے نام لکھیں۔ کیوں نہ کیجیے؟ محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کریں۔ اور تیسری بات ہے کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے۔ میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے کہ خواہش کرنے سے کسی چیز کا ہو جانا یا حکم دے کر کسی چیز کو کر لینا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں کوئی ایگزامپل سمجھاتا ہوں، جیسے یہ میرے سامنے یہ کی بورڈ ہے اور یہ کی بورڈ نہیں چل رہا، بالکل بھی خراب ہو چکا ہے، کسی نے اس کو چوری سے مار چھوڑے کو توڑ دیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کی بورڈ خود بہت ٹھیک ہو جائے، کون فیا کون، میں نے کہا کی بورڈ تو ٹھیک ہو جائے۔ جب اللہ کہتا ہے کسی کام کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، خواہش نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا، میں نے کہا کہ کی بورڈ تو ٹھیک ہو جا تو کی بورڈ خود بہت ٹھیک ہو گیا، تو ہاں یہاں میں کہوں گا دیکھو کون فیا کون کی صلاحیت ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا یہاں بھائی صاحب کریں، میں کہا ابو جان میرا کی بورڈ خراب ہو گیا، مجھے نیا کی بورڈ لا، ابا جان مارکیٹ سے جائیں گے مجھے نیا کی بورڈ لا کر دیں گے، تو جو میں نے خواہش کی اس کو پورا کیا گیا اس میں، اور جو کہا وہ ہو گیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ کے اندر کن فیکون کی طاقت، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو۔ میں بائی چانس پی سی کے پاس آ گیا، مجھے کلپ کھلا تھا، میں نے پلے کر دیا، انسٹنٹ آف کو بندہ کہہ گیا تمہاری سوچ اس طرح کی ہے، تو میں ایسا سوچ رہے تھے، نہیں ایسا سوچ نہیں رہا تھا، یہ بائی چانس میرے سامنے کلپ آ گیا تو میں نے کچھ کوشچن ریز کیے۔ یہ کن فیکون کی طاقت یہ ہے کہ اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ خالی خواہش نہیں کرتا اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل تو ہم اللہ سے خواہش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ دو چیزوں کے اندر بڑا واسط فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس وقت ٹوائلٹ میں بھی موجود ہوتا ہے، جی ہاں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بعد میں معتزلہ اور جہمیہ کے ذریعے بد عقیدگی امت میں آنا شروع ہوئی، یہ ان لاجیکل ہے۔ ویسے بھی بات میں اگر آپ کو کہوں اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ پریزنٹ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نالی میں بھی پریزنٹ ہے، ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ نعوذ باللہ، یہ بات ان لاجیکل ہے۔ ویسے ہی یا پھر یہ کہا کہ اللہ جنت میں اپنی خدائی میں شریک کر لے گا اور منی گاڑ بنا دے گا، اب یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب وہ بندے کھڑے نا جو مجھے آگے کہتے ہیں کہ یار اس کی توحید بڑی پختہ ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ کی جو صفت ہے نا دیکھنا، وہ اللہ کی صفت ہے دیکھنا،
انسان کی جو صفت ہے نا کہ دیکھنا، وہ اللہ کی طرح کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ سے جدا ہے، اللہ سے الگ ہے، اللہ سے کمتر ہے. ہم اس کو تشبیہاً بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جیسے اللہ کون کہتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے، ویسے ہم کون کہیں گے تو کچھ ہو جائے. آپ نے تکوینی صفت ہے جو اللہ کی، اسے نہ صرف بانٹا بلکہ اس کو تشبیہ دی اللہ کی صفت کے ساتھ. تو میرے بھائی اب آپ پہلے جہمیہ کے عقائد کو فروغ دے رہے تھے، اب مشبہ کے عقائد فروغ کرنے لگے. پڑھ لو نا کتابیں بھائی، عربی میں ہے. پھر دیکھو سر پھر جب اس طرح کی باتیں کرتے آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو بھی آتی ہے. میرا دعویٰ ہے میں لائیو آیا تو بندہ کر رہا آپ کو فلانی چیز تو آتی نہیں، تو آپ اتنی باتیں اور بھائی میرے دعوے نہیں ہے نا. میں نے کب کھڑے ہو گئے امام کعبہ کو بلاؤ، میں اسے اچھی کیا نام ہے تجوید کر لیتا ہوں. مولوی جی 3 سالوں میں تجوید نہیں سکھا پاتے، میں 1.5 گھنٹے میں لوگوں کو سکھا دی تجوید. دعوے نہیں ہے نا. ایک طرف آپ جہمیہ عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں، ایک عقیدہ آپ نے مشبہ سے اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.